بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ تجارت کی غرض سے روم کے علاقے کی طرف تشریف لے گئے، تو وہاں پہ آپ نے کا کوئی دوست وزیر تھا، اس سے ملاقات کرنا چاہی۔ جب اس وزیر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ کہیں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو چونکہ بادشاہ کا آرڈر تھا، وہ کہیں جانا چاہتا تھا، تو اس نے خواجہ صاحب کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ آپ نے کہا ہاں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لہٰذا وہ بھی حضرت خواجہ صاحب بھی اس کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور وہاں پہ سفر کا آغاز کیا۔ چلتے چلتے دونوں جنگل میں چلے گئے، تو جب جنگل میں پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ بڑا ہی ایک خوبصورت رومی طرز کا ایک خیمہ بنا ہوا ہے۔ تو اس خیمے کے گرد ایک فوج کا دستہ تعین ہے اور وہ اس کو سلامی پیش کر رہا ہے۔ فوج کے دستے نے سلامی دی، اس کے بعد علماء و مشائخ کا ایک دستہ پہنچا اور وہاں پہ انہوں نے کچھ باتیں کی، پھر واپس آ گیا۔ پھر حکماء کا ایک گروہ وہاں پہ پہنچا، انہوں نے اس مزار قبے کے پاس جا کر کچھ باتیں کی، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر بڑی حسین و جمیل کنیزیں دیکھی، وہ قریب پہنچی، وہ بھی واپس آ گئے۔ تو ایسے ہی پھر بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ اس قبے کے قریب پہنچا تو کچھ باتیں کی، واپس جب آئے تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ اس وزیر سے پوچھا کہ آخر کار یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس وزیر نے کہا کہ اصل بات یہ ہے، اس بادشاہ کا بڑا خوبصورت بیٹا وہ وفات پا گیا ہے، تو آج اس کی برسی کا دن ہے۔ ہر سال پہلے فوج کا دستہ اس کے مزار پہ آ کر کہتا ہے کہ اے بادشاہ کے بیٹے، اگر ہم جنگ کر کے تجھے بچا سکتے تو ہم ضرور بچا لیتے، مگر اللہ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکم آ کر کہتے ہیں اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء مشائخ آ کر کہتے ہیں اگر دعاؤں سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم دعاؤں سے اس کو ٹال دیتے، لیکن ایسا کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم نے حکماء اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو، اور یہ کہہ کر سب واپس جاتے ہیں۔ تو اس لیے بڑے بڑے شوزور ہزاراں، بڑے بڑے شازور ہزاراں، دنیا اندر آئے جد پیغام مولا دا ملے بستر جاڑ اٹھائے۔ حضرات، ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وقت موت آسانی فرمائے اور موت کی سختی اور شدت سے محفوظ رکھے، کیونکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہوا قدر و صلاح سے موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے، میا ضربۃ بالسیف، کہ جتنی 100 بار تلوار ماری جاتی ہے۔ تو آئیے سکرات موت سے اپنے آپ کو بچائیے، موت کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کے لیے ڈرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔